سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کے دوران اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اختیار کرنے کے بعد سے کپتان حکومت کے وزراء نے ان کو بھارتی ایجنٹ قرار دینے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نواز شریف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس مقدمے پر رد عمل دیتے ہوئے نون لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ اس ملک میں جب کسی پر الزام لگانے کے لیے کچھ باقی نہ رہ جائے تو اسے ملک دشمن اور غدار وطن قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ غداری کا الزام آج کے دور میں اپوزیشن کے سیاستدانوں کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی سابق پاکستانی وزیر اعظم کو حکومت کی جانب سے غدار قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسے غداروں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان میں سیاسی مخالفین کو غدار قرار دینے کی روایت سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے ڈالی اور فاطمہ جناح ملک کی وہ پہلی سیاستدان تھیں جن کو غدار قرار دیا گیا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے کسی کو واقعی آئین شکنی پر باقاعدہ غدار قرار دے کر سزائے موت سنائی ہے تو وہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو قوم نے مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا، لیکن جنرل ایوب خان نے انہیں غدار قرار دلوایا۔ لیکن پھر تاریخ کا پہیہ الٹا گھومتا ہے اور اسی ایوب خان کو عوام نے ایوب کتا کتا کر کے ایوان اقتدار سے بے دخل کیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ جنرل ایوب خان جنہیں عام طور پر ایک لبرل اور سیکولر شخصیت سمجھا جاتا تھا، انہوں نے محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ صرف کئی علماء سے عورت کے سربراہ مملکت ہونے کے خلاف فتویٰ لیا بلکہ اپنے گماشتوں کے ذریعے انہیں غدار بھی قرار دلوایا۔ لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ غداری کا فیصلہ خفیہ ادارے نہیں بلکہ تاریخ کرتی ہے۔ پاکستان میں مخالف سیاسی قیادت پر غداری اور امریکہ اور بھارت کا ایجنٹ ہونے کے الزامات عائد کرنے کی ایک تاریخ ہے۔ لگ بھگ قیام پاکستان سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج دن تک جاری ہے۔ اس دوران کیسے کیسے محب وطن لوگوں پر دشمن کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بھی اس الزام سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ٹائم میگزین کی سن 1964 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صدارتی انتخابات میں اقتدار کی خاطر ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو امریکہ اور بھارت کا ایجنٹ قرار دے کر عوام کو ان سے بد دل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب 71 سالہ محترمہ فاطمہ جناح پر ایوب خان نے بھارت اور امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا تو پورے پاکستان میں عوام بالخصوص طلباء نے مظاہرے کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کے شہری ایوب خان کی آمریت پر پہلے ہی برہم تھے، اس پر ایوب خان کی طرف سے محترمہ کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنے پر وہ مزید مشتعل ہو گئے۔ کراچی میں ایسے ہی ایک احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے تشدد سے ایک شخص کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ دراصل ایوب خان کو یہ خوف لاحق تھا کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی الیکشن کبھی نہیں جیت پائیں گے، اور ان کا یہ خوف درست بھی تھا۔ چنانچہ جب قائد کی ہمشیرہ پر غداری کی تہمت بھی کام نہ آئی تو الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا، اور پھر جو ہوا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آج بھی ایک بدنما دھبے کی صورت میں موجود ہے۔ تاہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنرل ایوب خان کی آشیرواد سے بندوق والوں نے محترمہ فاطمہ جناح پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے یہ بھی خیال نہ کیا کہ قوم کی یہ ماں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سگی بہن ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کے ہمراہ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ فاطمہ جناح کا قصور صرف اتنا تھا کہ جب فوجی آمر جنرل ایوب خان نے جمہوریت کو ختم کیا تو فاطمہ جناح نے بندوق والوں کی طاقت کو للکارا، اور جب عوامی مطالبے پر جنرل ایوب خان کے مقابلے پر صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو ظالم ڈکٹیٹر نے انہیں بھارتی ایجنٹ اور غدار قرار دے ڈالا۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صدارتی الیکشن میں ایوب خان کا پالا فاطمہ جناح سے پڑا تو وہ ان کی عوامی پذیرائی سے گھبرا گئے۔ ایوب خان نے فاطمہ جناح کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ جواب میں فاطمہ جناح نے ایوب خان اور ان کے خاندان کی بدعنوانیوں پر کڑی تنقید کی۔ الطاف گوہر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، اب ایوب خان کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مس جناح کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بدخصال لوگوں میں گھری ہوئی ہیں۔ ایوب خان کے ان واہیات کلمات پر سرکاری حلقے سکتے میں آ گئے، تاہم ایوب خان کو اس کا کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچا۔ سن 1962 کے آئین کے تحت 156 ارکان پر مشتمل جو قومی اسمبلی 3 برس کے لیے وجود میں آئی، اس کا چناؤ عوام نے نہیں بلکہ صدر ایوب کے بنیادی جمہوریتی نظام کے تحت عوامی ووٹ سے بننے والے 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کیا۔ بعد ازاں آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کے ارکان کی تعداد 218 اور الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد 1,20,000 تک کر دی گئی۔ انہی بیسک ڈیموکریٹس نے جنوری سن 1965 کے صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو ایک اور مدت کے لیے صدر منتخب کیا۔
کیا۔ یاد رہے کہ ایوب خان اس دور میں مسلم لیگ کنونشن کے حمایت یافتہ تھے، جبکہ فاطمہ جناح کی حمایت کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی 5 جماعتی اتحاد کر رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے لیے 1 ماہ کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ عام لوگ محترمہ فاطمہ جناح کو سننے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہر فریق کے لیے زیادہ سے زیادہ 9 پروجیکشن میٹنگ منعقد کرنے کی حد لگا دی، جن میں صرف الیکٹورل کالج کے بیسک ڈیموکریٹس یا صحافی ہی شریک ہو سکتے تھے۔ عوام کو ان اجلاسوں میں آنے کی ممانعت تھی۔ اگرچہ ایوب خان بحیثیت صدر پوری سرکاری مشینری اور ہر طرح کا دباؤ برتنے کے بعد حسب توقع بھاری اکثریت سے فاطمہ جناح کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے نتیجے میں سیاسی حلقوں میں جو مایوسی پھیلی، اس نے 3 برس بعد ایوب خان کے خلاف بھرپور ملک گیر ایجیٹیشن کی بنیاد رکھ دی۔ ایوب خان پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا، جس کے نتیجے میں شروع ہونے والی تحریک بالآخر ایوب کتا تحریک کی صورت اختیار کر گئی اور ان کے اقتدار کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ یوں فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے والا ایوب خان اور رسوا ہو کر اقتدار سے رخصت ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔